السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی ایک سفر ہے، کبھی آسان، کبھی مشکل، کبھی ہنسی، کبھی آنسو، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج کا یہ بیان ہم سب کے لیے ہے، حوصلے، صبر اور اللہ پر بھروسے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بس خاموش بیٹھ جائیں، بلکہ صبر کا مطلب ہے مشکل میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا، گناہ سے بچنا اور حلال راستہ اختیار کرنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بیماری، غربت اور دکھوں نے ان کو گھیر لیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی شکر گزاری کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور پھر اللہ نے ان کے صبر کے بدلے انہیں شفا، عزت اور اولاد عطا فرمائی۔ ہمارے دلوں میں سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ایسا رزق دے جیسے پرندے کو دیتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام بھر کر واپس آتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت ہماری ہے، لیکن رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گھبرا جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو رب ہمارے دل کی دھڑکن کو قائم رکھتا ہے، وہی ہماری روزی کا ذمہ دار ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی کا سب سے بڑا امتحان یہ نہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے یا نہیں، طاقت ہے یا نہیں، بلکہ اصل امتحان تو یہ ہے کہ جب مشکلات ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہیں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ حقیقت دہراتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہاں مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یہ الفاظ محض تسلی نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے آنکھوں سے بینائی کھو بیٹھے تھے، تب بھی ان کے دل نے کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ ہے ایمان کا یقین۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا دکھ صرف اللہ سن سکتا ہے، اور جب اللہ چاہے گا تو آسانی ضرور عطا فرمائے گا۔ اور پھر دیکھ لیجئے، سالوں بعد یوسف علیہ السلام واپس ملے، اور وہ بچھڑا ہوا بیٹا دوبارہ باپ کی گود میں آ گیا۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ حقیقت ہے کہ مشکلات آتی ہیں، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی غربت کی شکل میں، کبھی اولاد کی نافرمانی میں، کبھی رشتوں کے بچھڑنے میں، لیکن یاد رکھیں، کوئی بھی زخم ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی آنسو ہمیشہ نہیں بہتا، اور کوئی اندھیرا ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، آخر سورج نکل ہی جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہی لیجئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر نظر ڈالیں، طائف کا وہ لمحہ یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر صرف یہ کہا، یا اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ یہ ہے اصل امید، دکھوں کے سمندر میں بھی اللہ کی رضا کو تلاش کرنا۔ اور پھر اللہ نے اسی نبی کو دنیا کا سب سے بڑا مقام عطا فرمایا۔ یاد رکھیں، جب بھی مشکلات آئیں، اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جیسے بارش کے بعد دھوپ نکلتی ہے، ویسے ہی ہر گھٹن گھڑی کے بعد اللہ آسانی عطا کرتا ہے۔
اگر آپ بیمار ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ شفا دے گا. اگر آپ غریب ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ روزی کے دروازے کھولے گا. اگر آپ دل کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو یہ جان لیں کہ اللہ دلوں کا سکون ہے. دعا پر یقین کیجیے ہمیشہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کے درمیان نور ہے. تو جب مشکل آئے تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں اور دل کی گہرائیوں سے کہیں، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے. اور دیکھیں کیسا سکون دل میں اترتا ہے. مشکلیں ہمیں توڑنے نہیں آتی بلکہ مضبوط بنانے آتی ہیں. وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دنیا عارضی ہے اور اصل سہارا صرف اللہ کا ہے. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب انسان ہیں. دل چاہتا ہے کہ کوئی ہمارا دکھ بانٹے، کوئی ہمارا سہارا بنے. کبھی ہم دوستوں پر بھروسہ کرتے ہیں، کبھی رشتہ داروں پر، کبھی دنیاوی طاقتوں پر. لیکن جب اصل وقت آتا ہے تو سب دور ہو جاتے ہیں. یہ دنیا فانی ہے اور یہاں کے سہارے بھی فانی ہیں. اصل اور ابری سہارا صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ. ذرا سوچئے، جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر دوا دیتا ہے، لیکن شفا اللہ کے حکم سے آتی ہے. جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو کھانا ہاتھ میں آتا ہے، مگر اس میں پیٹ بھرنے کی طاقت اللہ ڈالتا ہے. جب آپ تھکے ہارے بستر پر گرتے ہیں تو نیند اللہ کی طرف سے سکون دیتی ہے. حتیٰ کہ ہمارے دل کی ہر دھڑکن بھی اللہ کے حکم سے ہے. آئیے آخر میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں. اللہم اجعلنا من الصابرین وجعلنا من الشاکرین وجعلنا من المتوکلین علیک. اے اللہ، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما، شکر کرنے والوں میں شامل فرما اور توکل کرنے والوں میں شامل فرما. آمین ثم آمین. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ پوری بات صرف سننے کے لیے نہیں تھی بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی تھی. زندگی کی یہ مختصر گھڑیاں اگر ہم اللہ کے قریب گزاریں تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی. مشکل وقت آتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے. اللہ پر بھروسہ رکھیں، صبر کریں اور کبھی بھی امید نہ چھوڑیں. اب میں آپ سب سے ایک گزارش کرتی ہوں، اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے دل میں سکون اترا ہو، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو یہ انداز پسند آ رہا ہے. اپنی رائے اور جذبات کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ میں یہ جان سکوں کہ آپ کو ویڈیو کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں. کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل کی اندھیری رات روشن ہو جائے، کسی کا حوصلہ بڑھ جائے اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. اور ہاں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. ایک اور بات، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس موضوع پر چاہتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک اور اسلامی بیان تیار کروں یا پھر کوئی اور موٹیویشنل کہانی؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور اگر ڈرائنگ ویڈیو ہو تو آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ میں کون سی ڈرائنگ بناؤں؟ آپ کی تجاویز میرے لیے بہت قیمتی ہیں کیونکہ یہی میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں اور مجھے مزید محنت کرنے کی طاقت دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں، آپ کے گھروں میں سکون اور رحمت نازل کریں اور ہمیں صبر، شکر اور توکل کرنے والوں میں شامل کریں. آمین یا رب العالمین. تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.